السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم بات کریں گے اس دفعہ، کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ جی مائنڈ کیسے کام کرتا ہے اور ویکاک کیا ہوتا ہے، لینگویج آف دا برین، اسے میں لینگویج آف دا برین کہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں آج کیوں نہ آپ سے کمیونیکیشن کے حوالے سے ہی بات کروں، اور ابلاغ جنہیں ہم کہتے ہیں. ہماری کمیونیکیشن کئی طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن کی کئی ٹائپس ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں آسان کر دیتا ہوں، صرف 2 ہی ٹائپس ہیں. ایک ہے وربل، دوسری ہے نان وربل. اچھا، نان وربل میں پھر ٹونیلٹی بھی ایک آ جاتی ہے، پیرا وربل، اسے پیرا وربل کہتے ہیں. بٹ مین 2 ٹائپس ہیں، وربل اینڈ نان وربل. وربل وہ جن میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور نان وربل جو ہماری اشاروں، جب میں آپ کے سامنے اشارے کر رہا ہوں، یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. مثلا میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک لیکچر دے رہا ہوں، تو لیکچر تو آپ کو سمجھ آ ہی رہا ہوگا. اب یہ جو میں نے بات کی ہے، اس کے نان وربل کیا تھا؟ مجھے نیند آ رہی ہے بھائی سونے دو. اور میں آپ کے سامنے ایک لیکچر دے رہا ہوں، اور اس لیکچر کی تو ایک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ کیا ہے؟ میں انتھوزیاسٹک ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا نان وربل ہے. اس میں میری ٹون بھی الگ ہے، میری اسٹائل بھی، میری ہر چیز اس میں یہ چیز ایک ڈفرینٹ طرح سے آپ کے سامنے آ رہی ہے. سو وربل اور نان وربل جو ہے، یہ 2 ٹائپس ہیں ہماری کمیونیکیشن کی. اور ڈاکٹر مہرابین ایک سائنٹسٹ تھا، 1971 میں غالباً اس نے یہ ریسرچ کی تھی. آپ جا کے نیٹ پہ سرچ مار سکتے ہیں. اور بہت سارے ٹرینر اس ریسرچ کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط بتاتے ہیں اس ریسرچ کے. لیکن اس ریسرچ کے مطابق، چلیے پہلے میں آپ سے اندازہ لگاتا ہوں، آپ کا کیا خیال سے وربل اور نان وربل کمیونیکیشن میں کتنا وزن رکھتی ہوں گی؟ پرسنٹیج میں ان کی کیا پرسنٹیج ہوگی؟ ایمانداری سے کمنٹس میں جواب دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. سو جو مجھے جانتا ہوں میجورٹی لوگ 50-50 کہیں گے، کوئی 60-40 کہے گا، یہ عام طور پہ چل رہا ہوتا ہے. سو مہرابین کی ریسرچ کے مطابق ورڈز جنہیں ہم وربل کہتے ہیں، ان کی مقدار، چلیے میں اس سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں نان وربل کی مقدار کیا ہے. ہماری جو باڈی لینگویج ہے وہ 55% ہوتی ہے. 55% ہم جو بات کرتے ہیں اس کا 55% باڈی لینگویج ہے. 38% ہماری ٹون ہوتی ہے، ٹونیلٹی. 55 جمع 38 93. جی 93% بنا. 93% از نان وربل کمیونیکیشن. اور صرف 7%، یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، صرف 7% از وربل کمیونیکیشن. ورڈز کی اہمیت صرف 7% ہے. اور ہمیں ساری زندگی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ الفاظ سوچ سمجھ کے بولو، الفاظ دیکھو کیا بول رہے ہو، دیکھ کے بولو. لیکن آپ عام طور پہ دیکھیے کہ اوے تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو، وہ ہاتھ نیچے رکھ کے بولو. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں کوئی نہیں سکھاتا کہ ہم نے جو 93% آف دی کمیونیکیشن ہے وہ کیسے کرنی ہے. جب میں نے باڈی لینگویج کا کورس کیا تھا، مائکرو ایکسپریشن اینڈ باڈی لینگویج کا، تو میں خود حیران رہ گیا تھا کہ ہم کس طرح کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. میں اس کو اپنا زمانہ، اپنے بارے میں کہتا ہوں، میرا زمانہ جاہلیت تھا جب مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا. تو ہمیں نان وربل، اچھا نان وربل اتنا امپورٹنٹ ہے. مائکرو ایکسپریشنز ہیں، آپ کے فیشیل ایکسپریشنز ہیں. مثلا آپ ایک خاوند ہیں، آپ نے بیگم سے کہا بیگم تم نے خالد کے گھر جانا ہے یا زاہد کے گھر؟ اب خالد کے گھر پہ بیگم نے اسمائل دی ہے، ہلکی سی مائکرو ایکسپریشن دیا، اور زاہد کے گھر پہ بیگم نے ایک اسمرک جسے آپ کہتے ہیں کنٹیمپٹ شو کیا. اور آپ اس کو لے کر چلے گئے زاہد کے گھر، تو ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ہم کہیں گے مرحوم بڑے وفادار تھے. ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ یہ نان وربل بیگم کا پڑھ لیتے تو چلی تو بیچاری گئی مجبوری میں، لیکن اگر آپ اس کا نان وربل پڑھ لیتے تو آپ خالد کے گھر لے کے جاتے، زاہد کے گھر نہ لے کر جاتے. ٹھیک ہے، یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں. وہ اس کے بارے میں نا، میں جس طرح بھی آپ کی اسکرین پہ یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، یہ اس طرح ہے کہ جس طرح لیٹس ایٹ گرینڈ پا. اب یہ جملہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ جی میں جانتا ہوں یقیناً لوگ کہیں گے آؤ دادا ابو کو کھائیں، لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب دیکھیے یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے، لیٹس ایٹ کوما گرینڈ پا. ٹھیک، تو ایک جو وہ کوما تھا اس سے پورا جملہ بدل گیا. تو جو نان وربل کمیونیکیشن ہے نا، یہ اس کومے کی طرح ہے. مائکرو ایکسپریشن خاص طور پہ اس کومے کی طرح ہے، جس کو اگر آپ نے مس کر دیا تو آپ نے پورا جملہ ہی مس انٹرپریٹ کر لیا. اور ہماری بہت ساری غلط فہمیاں کمیونیکیشن کی، نان وربل کمیونیکیشن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں.
تو میں ان کے کچھ فیکٹرز پہ آج بات کرنا چاہوں گا. میں نے اپنی یہ کتاب میں اس کے بڑی ڈیٹیل سے ذکر بھی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے, اس کے 4 بڑے فیکٹرز ہیں مؤثر ابلاغ میں حامل رکاوٹوں کے, ٹھیک ہے. اور میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے زبان, لینگویج, ثقافت, کلچر, جگہ, پلیس اور وقت, ٹائم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہے. مثلا میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, جس طرح میں نے لینگویج جو ہے وہ لینگویج آف دی برین بھی ہو سکتی ہے. میں آپ سے کہتا ہوں نی ہاؤ ماں, اب یہ نی ہاؤ ماں آپ سوچ رہے ہوں یار میں کہہ رہا ہوں بھائی آؤ مجھے کھانا کھلا, تو میں بھائی چائنیز میں آپ کو سلام کر رہا ہوں, ورنہ میں کہوں نی ہاؤ مٹی پاؤ, ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ کو میری زبان نہیں پتہ, ٹھیک ہے. میرے والد صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے, میرے والد اور والدہ, والد صاحب کا 4 بائی پاس ہوئے تھے 86 میں کی بات بتا رہا ہوں, 86 کی غالباً بات ہے. تو یہ لوگ ادھر لنڈن میں اپنا کرا کے بائی پاس ابو, تو پھر اٹلی پھرنے گئے. اب وہاں پر اٹلی میں حلال کھانا نہیں مل رہا تھا, تو کئی دن ہفتہ وہاں پر رہنا تھا انہوں نے. تو 3 یا 4 دن گزر گئے, اور یہ کہ یار میرے ابو نے کہا بھائی میری تو ہوگی بس, میں نے تو آج حلال کھانا ہی کھانا ہے, میں نے چکن کھانا ہی کھانا ہے. اچھا ابو اب اور امی جو ہیں یہ دونوں نکلے, اور یہ جا کے سب سے پوچھ رہے ہیں یار چکن چکن چکن. اب وہاں اٹلی میں کسی کو چکن سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو الٹیمیٹلی ابو نے کیا کیا, امی کی بتاتی ہیں کہ ابو نے وہاں جا کر ایک بندے کو کہا, ایک دکان پہ انڈا پڑا نظر آیا, ابو نے وہ انڈا اٹھایا اور دکاندار کو کہا یہ, ٹھیک ہے, توڑا, اس کو یوں توڑا, اس میں سے جو نکلا اس نے کہا کویک کویک, وہ کیا کہتے ہیں سوری کویک کویک کہہ رہا ہوں, وہ مرغی کی جو آواز نکالی, ٹھیک ہے, پک 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 پک, تو وہ کہتا چکن, کہتے ہیں وہ سامنے والی دکان میں ملے گا. مطلب وہ جہاں کھڑے تھے اسی دکان کے سامنے چکن کی دکان تھی, لیکن نہیں پتہ تھا تیار من ترکی نمی جانم تو جانم, ٹھیک ہے. سو زبان من ترکی جو ہے. سو اب جب آپ نے یہ جو لینگویج کا جو بیریئر ہے, اس کو آپ نان وربل کمیونیکیشن کے ذریعے بہت سارا کم کر سکتے ہیں. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں, اب آپ وہی جو والد صاحب والی مثال میں نے دی کہ وہ مرغی کی آواز نکال کے انڈا توڑ کے انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ اس میں سے جو بچہ نکلے گا مجھے وہ کھانا ہے بڑا ہو کے, ٹھیک ہے. سو یہ جو ہمارا ایک بیریئر ہے جس کو ہم زبان کا بیریئر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس بیریئر کے اوپر ہم بالکل آسانی سے کام کریں. اچھا اس کے لیے ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ آپ مختلف زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کریں, اس کے علاوہ تصاویر کا, نان وربل کمیونیکیشن کا, اپنے بہت سارے جو ہے جیسچرز کا استعمال کریں, باڈی لینگویج کا استعمال کریں, اور لہجے یعنی کہ مختلف ڈائلیکٹس بھی سیکھیں. میرے والد صاحب اگین میں اللہ ان کے درجات بلند کریں, میں ایک بڑی خاص کوالٹی تھی کہ وہ بہت سارے ایریاز کی ڈائلیکٹس اور زبانیں بول سکتے تھے. پشتو تک ان کو آتی تھی, حالانکہ ہمارا پشتو سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کتنی آتی تھی جتنی ان کو ضرورت ہوتی تھی. مجھے بھی اکثر لوگ کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں سر آپ کراچی سے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی تم کراچی کا کہو گے میں کراچی کے سٹائل میں بولوں گا, تم مجھے فیصل آباد کا کہو گے میں فیصل آباد کے سٹائل کے بولاں گا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ جو ہے ایک ایبلٹی ہے جو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں. اٹس جسٹ اباؤٹ پریکٹس, بٹ دیز تھنگس ایکچولی ہیلپ بیکاز لائک از اٹریکٹیڈ ود اے لائک, ٹھیک ہے. سو اگر مجھے پتہ ہے کہ یار میں لاہور کا ہوں, آپ لاہور کے, او کیا بات ہے. باہر آپ امریکہ میں کسی کو ملیں تو پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں, اوے دیسی دیسی. پھر اگر سوال ہوتا ہے کہاں سے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال. کہاں سے ہیں, پاکستانی, پاکستانی, او گڈ. پھر پاکستان میں اگلا سوال کیا ہوتا ہے, شہر, کہتا ہے کراچی, کراچی, او کراچی, کراچی, گڈ. پھر کراچی میں کہاں سے, وہ پتہ چلتا ہے جی وہ ایک ہی محلے کے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ والے ہمسائے ہیں. سو کبھی کبھی ایسے بھی اتفاق ہو جاتے ہیں. سو یعنی لائکس کو اٹریکٹ کرتے ہیں. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے ہمارا یہاں پر لینگویج بیریئر کو جاننے کا, ٹھیک ہے. ان سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائیں. جو سیکنڈ ہمارا بیریئر ہے اسے ہم کہتے ہیں ثقافتی یا کلچرل بیریئر. میں ایک آپ کو مزیدار کے ساتھ سناتا ہوں کہ ایک زمانے میں نا ہم نے ایک ڈرامہ دیکھا تھا, میں چھوٹا سا تھا, تو اس ڈرامے میں ایک بلوچ قبیلہ تھا اور اس نے اس کے یہاں داڑھی پہ ہاتھ رکھا اس کے بیٹے نے. تو اس نے کہا جی مجھے تو اس کو اب قتل کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمارے جو ہے نا وہ کلچر میں داڑھی پہ ہاتھ نہیں رکھایا جا سکتا. وہ مجھے یاد ہے, وہ پورا ڈرامہ مجھے ابھی تک یاد ہے. میں خیال ہے میں 5th 6th کلاس میں ہوں گا جب یہ ڈرامہ میں نے دیکھا. تو وہ جناب میرے آج تک وہ امپیکٹ بیٹھا ہوا ہے کہ یار اچھا کلچر کا اتنا بڑا فرق پڑتا ہے. اگر مجھے نہ پتا ہو میں جا کے اس کی داڑھی کو چھیڑ دوں تو پھر میری منڈی اتر جائے گی نا, رائٹ. سو کلچرل کو جاننا بھی, کلچرل اسپیکٹس کو جاننا بھی بڑا ہی ضروری ہے.
کلچرل ایکسپیکٹ کی جو ایک خاص ریزن ایک اور یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں آپ کے سامنے اشارہ کر رہا ہوں اور میں آپ کو یوں کر کے اشارہ کر رہا ہوں کہ 5 حواس خمسہ، اگر میں یہ کر دوں تو ایک کلچر ہمارے پاکستان میں ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں اشارہ تو وہی کر رہا ہوں 5 حواس خمسہ، وہ کہے گا سر آپ ہم پہ لعنت بھیج رہے ہیں. یہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے. میں کہا اچھا یار تو میں یوں کر لوں کہ سر آپ اپنے آپ پہ لعنت بھیج رہے ہیں. اب پھر کیا کروں؟ کہ سر یوں کر لیں انگلیاں. ٹھیک ہے، اب بات وہی ہے کہ مجھے وہ کلچرل سینسٹیوٹی سیکھنی ہے. اگر میرا کہیں پر ملٹی کلچرل سوسائٹی میں ہوں تو میں جب تک وہ کلچرل سینسٹیوٹیز نہیں سیکھوں گا میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، میں ریپو ڈیولپ نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے. سو کلچرل جو ہے اسپیکٹس، ان سے نکلنے کے لیے جو ایک چیز بہت ساری امپورٹنٹ ہے ہمیں یوز کرنی، زو مانی الفاظ ہم بہت سارے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں تو احساس نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ سیم ورڈز ہوں گے بٹ ان کے میننگ ڈفرینٹ ہوں گے، ان کو اوائڈ کریں. ہو سکتا ہے جو آپ کے کلچر میں جو لفظ کا معنی ہے وہ وہاں پر کچھ اور معنی رکھے. ثقافتی فرق کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ کلچرل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں دونوں کے درمیان. سوال پوچھیں کہ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھیں کیوں سر، کیا آپ کو اگلا کیا کہنا چاہ رہا ہے. اور آف کورس جو میں نے ابھی بتایا، تیاری کر کے جائیں قبل از وقت، اپنے آپ کو پوری طرح پریپیئر کر کے جائیں کہ میں جس کلچر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے جا رہا ہوں ان کے یہاں پر نارمز کیا ہیں. مثلا ایران میں جب شیل کے ساتھ کام کر رہا تھا تو شیل ایران کے پروجیکٹ پہ جو خواتین جایا کرتی تھیں وہ باقاعدہ، گوریاں بھی ہوں یا جو مرضی ہوں، برٹش ہوں امریکن ہوں، وہ باقاعدہ عبایا پہن کر ایران میں جاتی تھیں. تو میں نے ان سے ایک بار پوچھا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہاں کا کلچر ہے، اگر ہم وہاں ایسے نہیں جائیں گے تو لوگ ہمیں بڑا آڈ سمجھیں گے اور شاید ہمیں وہاں انٹر بھی نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ون ہے ہمارا لوکیشن اینڈ ٹائم، وقت اور جگہ اور وقت. غلط جگہ پر غلط بات کہہ دینا، غلط وقت کے اوپر غلط بات کہہ دینا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے بات کرنی ہے امریکہ میں کسی سے، اب اس کی اس وقت رات ہے تو آپ کی اس وقت صبح ہے، اگر اس کی صبح ہے تو آپ کی رات ہے. آپ نے اس سے بات کرنی ہے بندے سے اپنی نوکری کے لیے، اور آپ اپنے دن کے بات کریں، وہ آدھی رات کو سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو سوچیں وہ کیا، آپ اس کو کتنی عزت افزائی کریں گے اس کی خود، اگر کوئی آپ سے اس طرح کرے. ٹھیک ہے. سو ان بیریئرز کو اوور کم کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ ہے کہ آپ کو اوقات کے فرق معلوم ہونے چاہیے. جگہ کا تعین کریں کہ آپ نے پلیس آف کنوینئنس میں ملنا ہے جس سے ملنے جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اس سے پورا ایک شیڈیول ٹائم آف ہز کنوینئنس، یعنی جب اس کے لیے آسانی ہے وہ وقت کا تعین کریں. ای میل لکھ دیجئے. اور سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے فلیکسیبلٹی. اپنے اندر لچک رکھیں، کیونکہ اگر آپ اپنے اندر لچک نہیں رکھیں گے تو آپ اس بندے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر پائیں گے. سو یہ کچھ بیریئرز تھے ہمارے کمیونیکیشن کے جن کو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، جن کو آپ اپنی زندگیوں میں ضرور اڈاپٹ کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے بڑے رزلٹس ملتے ہیں. کئی دفعہ بڑی چیزوں سے چھوٹے رزلٹ بھی نہیں مل پاتے. سو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کریں. تو جی ناظرین اجازت لیتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم اسی ٹائم پہ ملیں گے، یا آپ اگر بعد میں کبھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو علم ہم نے بانٹا ہے، جو محفل سجائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارے حق میں، ہمارے میزان میں قبول فرمائیں، اور آخرت والے دن، قیامت والے دن ہم جنت الفردوس الاعلیٰ میں ایک دوسرے کے گواہ بنے کہ اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے محفل سجائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.